السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قربانی کرنا کس نبی کی سنت ہے اور کہاں سے یہ ثابت ہے؟ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہے قربانی کر رہے ہیں، آپ کو قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسرے دن اٹھے، آپ نے 100 اونٹوں کو قربان کیا، 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ جب آپ دوسری رات سوتے ہیں، پھر آپ کو خواب آتا ہے، خواب میں آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قربانی کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ہم جو خواب دیکھتے ہیں، ہمارے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جو انبیاء کرام خواب دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی وہ وحی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوسرے دن جب اٹھے تو آپ نے پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ تیسرے دن بھی آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ کیوں؟ تیسری رات میں بھی آپ کو یہی حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تیسرے دن اٹھتے ہیں، آپ پھر سے 100 اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن جب چوتھا دن ہوتا ہے، چوتھی رات آتی ہے، اس میں بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم جو سب سے زیادہ پیاری تمہارے لیے ہو وہ چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سمجھ جاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، یعنی آپ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تقریباً 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر شریف 90 برس کی ہوئی، تب آپ جو ہے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں ایک اپنے دوست کے تقریب میں جا رہا ہوں، دوست نے بلایا ہے، وہاں پر جا رہا ہوں، ہاجرہ بیٹے کو تیار کرو۔ بیٹے کو تیار کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں، اپنے آستین میں چھری کو چھپا لیا اور رسی کو چھپا لیتے ہیں۔ جب آپ چلنے لگے تو راستے میں شیطان آیا، شیطان بہکانے کے لیے آیا۔ شیطان پہلے آیا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ کہاں؟ اپنے دوست کے تقریب میں لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے باپ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں قربان کیا جاؤں، تو میں تو ایک اسماعیل ہوں، اگر میرے اندر اللہ رب العزت 100 مرتبہ بھی جان ڈالے گا تب بھی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب شیطان وہاں سے نا امید ہو گیا اور مایوس ہو کر جب وہاں سے لوٹا تو آپ کی والدہ کی بارگاہ میں آیا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد شیطان نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو، تمہارے فرزند کو کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میرے شوہر اپنے دوست کی تقریب میں لے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے؟ تو شیطان نے ان سے بھی یہی بات کہی کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی فرمایا
کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، یہ میرا ایک بیٹا اسماعیل ہے، اگر اللہ رب العزت مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو وہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ شیطان یہاں سے بھی نا امید ہو گیا۔ نا امید ہونے کے بعد اب وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی کہ آپ نے ایک خواب دیکھ لیا اور بس اس کے موافق آپ جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو شیطان مردود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، یعنی وحی خدا ہوتے ہیں، اور آپ نے جو ہے لا حول پڑھ کر اس کے اوپر کنکریاں ماری، جو آج تک حاجی حضرات جو ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ بھی کنکریاں ماریں۔ اور اس جگہ پر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو برگلانے کی اس نے کوشش کی، وہاں پر بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں برگلانے کی کوشش کی وہاں پر بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو برگلانے کی کوشش کی وہاں پر بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ المختصر یہ، جب آپ منا کے میدان میں پہنچتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے فرزند اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے اس کی بارگاہ میں اس کی راہ میں قربان کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، جب اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے تو میں اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی کہ ابا جان آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، اس کے بعد میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیں، اس کے بعد قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طریقے سے فرمایا، اسی طرح کیا، اور آپ کو جو ہے زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد آپ نے جب چھری چلانا شروع کیا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گردن پر، تو چھری چلتی ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کا حکم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا اور کہا کہ میرے جو اسماعیل ہے، میرا اسماعیل ہے، اس کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے جنت سے میڑا لے کر وہاں پہنچ جاؤ منا کے میدان میں۔ چھری چل ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے دمبا لے کر آتے ہیں اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اس جگہ سے، اور دمبا کو وہاں پہ لٹا دیتے ہیں، چھری اس کے اوپر چل جاتی ہے۔ یہاں سے قربانی جو ہے ثابت ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کی راہ میں جو ہے قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں سے جو ہے قربانی ثابت ہے۔ اب ہم اپنی شارٹ ویڈیو میں قربانی کے مسائل بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہدایت زندگی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو جو قربانی کے متعلق آئیں گی وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔